السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد ظفر عثمانی۔ آج ہم پڑھیں گے سنیا بسحر کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے طریقے، جس کو لہجے کہتے ہیں اور مقامات بھی کہتے ہیں۔ اب جب کہ ہم نے مقامات سے شروع کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کے آخر تک پہنچانے کا ہم اسی مقامات میں کریں گے۔ تو آج ہم پڑھیں گے مقام حجاز کے بارے میں۔ سنیا بسحر کے مطابق چھٹا نمبر مقام مقام حجاز۔ اب مقام حجاز ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے آواز کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ آہستہ آواز کو قرار کہتے ہیں قراء کے اصطلاح میں، اور آواز کو اونچا کرنے کو جواب کہتے ہیں، اس سے بھی اونچا کرنے کو جواب الجواب کہتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم مقام حجاز کا 3 جگہ پر استعمال کریں گے۔ جب ہم نے جلسے میں، دستار بندی میں اگر تلاوت کرنی ہو تو مقام حجاز کا استعمال کس طرح کرنا ہے، اور اگر نماز پڑھانی ہو حدر میں، اس کو حدر کہتے ہیں، تو مقام حجاز کا استعمال حدر میں کیسے ہم کریں گے، اور مقام حجاز کا جب ہم آذان دیں گے تو آذان میں مقام حجاز کا استعمال کس طرح کریں گے۔ تو یہاں پر یہ ہم بتاتے چلے کہ مقام حجاز، سب سے پہلے اہم ضروری بات یہ ہے کہ مقام کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کا جاننا ضروری، اس کے بعد پھر اس کو بار بار سننا، پھر اس کے بعد اس پر بار بار مشق کرنا، اور کسی ماہر استاد کو سنانے سے پھر انشاءاللہ یہ مقام ذہن میں آ جاتا ہے۔ تو مقام حجاز کا ترتیل میں استعمال کس طرح ہوتا ہے، اس کی مثال میں سورۃ فاتحہ میں دوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ مقام حجاز کا استعمال حدر میں جب نماز پڑھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب مقام حجاز کا استعمال آذان میں، کہ جب آذان دینی ہے تو مقام حجاز میں کس طرح آذان دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صدق अल्लाह अल अज़ीम। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इस वीडियो का देखने के बाद मकाम हिजाज़ का अच्छे से समझ आएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।